کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کو ہم پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے پرائیویٹ بینکوں کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈالر نہیں ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی ہیں جب یہ 370 اور 35A وہ ختم کیا گیا، اور یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ختم ہوا ہے اس طرح کے مظاہرے اور ہنگامے اور پتھر بازی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہاں پہ۔ کہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی پاکستان میں ہمارے سامنے بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ رائٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جو جی ڈی پی انڈیا کا ہے 0.1% ہے، تو یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کسی ملک کے ساتھ ہم اس طرح، ہم تو ابھی ایف اے ٹی یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے باہر نکلے ہیں، ہمیں تو ابھی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ دبا جو لگایا ہوا تھا کہ جناب اے ملک تھے، جناب ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، ہم تو ادھر ہے، ہمارے ساتھ کس نے یہ کام کرنا ہے؟ آزاد کشمیر کا پورا نام ہے ریاست آزاد جموں کشمیر، اس میں سے ریاست کا لفظ بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس ملک میں اتنا پولیٹیکلی طور پر ٹرمائل ہے، انسرٹینٹی کہ لوگ ان سکینڈلز کو، ان سٹوریز کو بھول کے سننا بھی نہیں چاہتے کہ کس طرح لوگوں کو چونا لگایا گیا، یا بڑے بڑے بینکس ہیں یا مافیاز ہیں، گروپس ہیں۔ یونین آف ریپبلک آف انڈیا، جس میں آج 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ پہاڑ ایک اور ٹوٹنے والا پاکستان پہ کہ یہ ملک اس سسٹم میں نہیں چل سکتا، اس ملک کو دوبارہ بنانا پڑے گا۔ وہ 370 ایک آرٹیکل ہے انڈیا کے سمویدھان میں، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، بھارت اور سنگاپور جو ہے وہ آج 100 دن منا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو لنک کر دیا۔ آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کو ہم پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 15ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، یہ 15ویں آئینی ترمیم 1974 کو جو پاکستان نے ہمارے اس لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے جو آئین بنا کے ہمیں دیا تھا، اس کو عبوری آئین کہتے ہیں، یہ اس کے اندر 15ویں دفعہ ترمیم کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ترمیم ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے مالی اختیارات ہیں، ٹیکسیشن کے ہیں، اور جو اختیارات ہیں جن کا پیسے سے تعلق بنتا ہے، وہ سارے اختیارات جو ہے وہ پاکستان اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اس میں ہے وہ انتظامی اختیارات ہیں، وہ انتظامی اختیارات بھی پاکستان اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کشمیر کونسل بنائی جا رہی ہے جس میں 7 ممبر جو ہے وہ پاکستان کے ہوں گے، پاکستان کا وزیر دفاع، وزیر خارجہ، اس طرح سے، اور 6 جو ہے وہ آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی سے ہوں گے، اور اس کشمیر کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا۔ اب کشمیر کونسل جو فیصلے کرے گی ان کو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو جو قانون ساز اسمبلی ہے ان میں زیر بحث بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی پاکستان خود جو ہے نامزد کرے گا، وہ ہمیں اب اس سے کوئی اختیار نہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ اور پھر اس وقت جو نام ہے وہ ہے ریاست آزاد جموں کشمیر، یہ نام ہے آزاد کشمیر کا پورا نام ہے ریاست آزاد جموں کشمیر، اس میں سے ریاست کا لفظ بھی ہٹایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو مکمل طور پر پاکستان کے جو ہے وہ زیر انتظام متنازع علاقے سے اس کی حیثیت تبدیل کر کے اس کو پاکستان کا ایک صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب مردم شماری ہوئی تو اس میں پہلی دفعہ انہوں نے ہماری قومیت کا خانہ ختم کر کے ہمارا نام پاکستان کے ایز اے پاکستانی انہوں نے ہمارا نام اس میں رجسٹر کیا ہے، جبکہ جو سندھی ہے اس کا سندھی لکھا ہے، پشتون کا پشتون لکھا ہے، بلوچ کا بلوچ لکھا ہے، لیکن ہمیں ایز اے پاکستانی اس میں انہوں نے شامل کیا، جس کے خلاف بہت ہم نے شور بھی مچایا تھا۔ جی دوستو، بھارت اور سنگاپور جو ہے وہ آج 100 دن منا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو لنک کر دیا۔ یو پی آئی اینڈ پے ناؤ جو ہے وہ اب جسے کہا جاتا ہے ایک لو کاسٹ فنڈ ٹرانسفر ہے، جو کہ تقریباً میرا خیال ہے $1 بلین کے قریب جو پیسہ ہے ہر سال فلو کرے گا فرام سنگاپور ٹو انڈیا اینڈ انڈیا ٹو سنگاپور۔ آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے پرائیویٹ بینکوں کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈالر نہیں ہے، آپ جائیں مارکیٹ میں
ریئل جو بروکر ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کرنسی ایکسچینج والے ہوتے ہیں ان سے ڈالر اٹھا لیں، اور جس حساب سے ڈالر اٹھائیں گے اس حساب سے جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں یا ڈیبٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں وہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں، وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر سے بہ کے ڈفرینٹ سبسکرپشنز لیتے ہیں، سافٹ ویئر خریدتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی کرنا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، آپ ان کی پیمنٹس کر لیا کریں۔ سو پاکستانی اسٹیٹ بینک نے پاکستانی اتھارٹیز کو یہ کہہ دیا۔ آپ امیجن کریں کہ اگر پرائیویٹ بینک جو ہے وہ جا کے کرنسی ایکسچینج سے پیسے اٹھائے گا، ڈالر اٹھائے گا، وہ اب حکومت نے مختص کر دیا جی فار ایگزامپل جو ڈالر ہے وہ $1 از اکول ٹو 290 روپیز، وہ پیسہ ڈالر جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ ہر پاکستانی کو اتنے کا ملے گا، جبکہ آپ جب چیزیں بائی کریں گے تو آپ کو 315 روپے کا بیچنا پڑے گا۔ سو یہ وہ کام ہے جو پاکستان کی سرکار نے شروع کر دی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ جو لنکیجز ہے انڈیا اور سنگاپور کے درمیان، انڈین بینک اینڈ سنگاپوری بینک جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے انڈین جو ہے وہ تقریباً 1000 سنگاپور کا جو ڈالر ہے ایک دن میں ریمٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اب یہ امیجن کریں کہ کیا کوئی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان یہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے؟ کیا چائنا کے ساتھ بھی ہم یہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی ملک کے ساتھ ہم اس طرح، ہم تو ابھی FAT یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے باہر نکلے ہیں، ہمیں تو ابھی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ دبا جو لگایا ہوا تھا کہ جناب ملک تھے جناب ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، ہم تو ادھر ہے، ہمارے ساتھ کس نے یہ کام کرنا ہے؟ اب یہ کہ یہ جو پے ناؤ اینڈ UPI لنکیج جو ہے یہ انڈیا کے لیے ایک فرسٹ کراس بارڈر جسے وہ کہتے ہیں نا ریئل ٹائم ایک لنکیج ہے، اور لیکن یہ سنگاپور کا ایک سیکنڈ ہے، میرا خیال ہے سنگاپور کسی اور ملک کے ساتھ بھی یہ سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انڈیا نے یہ جو UPI کا جو سسٹم بنایا تھا یہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 7 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے جی، جسے اب وہ کہتے ہیں یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس جو کہ سسٹم ہے جو ملٹیپل جو بینکس ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ وہ سنگل موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سیورل بینکس کو مرج کر لیتے ہیں اور پھر آپ جو فنڈز وغیرہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی تو جسے کہتے ہیں نا ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، آپ امیڈیٹلی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل ڈیوائس کے ذریعے پوری دنیا میں 24/7 365 ڈیز۔ نہیں ہے کہ بینک 5 بجے بند ہو گئے تھے، نہیں ہو سکتا ان منڈے والے دن بینک جاواں گے اتوں جا کے پھر ڈالر کلاواں گے، مطلب دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ آپ امیجن کریں کہ اگر 9 to 5 بینک ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو آپ جا کے بینک میں بیٹھتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل جی $200 ہی کسی اپنے یا $500 لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی فی یا واٹ ایور جس مادے میں، تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سنگاپور ایک ٹھک